السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں، پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ اثر نہیں کرتی، نہ وہ جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوری وظیفہ اثر کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو پڑھائی ہوگی وہ بھی کارگر ہوگی، جو آپ جس مقصد کے لیے کام کریں گے، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کریں گے وہ آپ کا مقصد بھی حل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے پاکیزگی کا، تقوی کا خیال کرنا ہے۔ نماز 5 وقت آپ نے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، باوضو رہنا ہے، وضو کے بغیر نہیں رہنا آپ نے۔ دوسرا یہ کہ اللہ پر پختگی سے ایمان رکھتا ہے، اور جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر آپ کا اتنا اعتماد ہونا چاہیے جیسے ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو حقائق ہیں، ایسے ہی آپ اس کو حقائق کی نظر سے دیکھیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو وظیفہ کر رہا ہوں، اسی طرح یہ اثر کر رہا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے یہ میں عمل کر رہا ہوں وہ مقصد میرا ایسے ہی حل ہوگا۔ اتنی پختگی کے ساتھ، اتنے فوکس کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور جو بھی پڑھائی آپ کریں گے، پہلے سب سے یہ ہے کہ مشرکانہ اعمال سے پرہیز کریں، بدعات سے پرہیز کریں، اور اپنے عقیدہ کو ٹھیک کریں۔ عقیدہ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ نمازوں میں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، اور ان کی پابندی ایسے ہی نہیں کہ چلتے پھرتے آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، توجہ کے ساتھ وہ آپ نے عملیات، وظائف اور دعائیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ان کا اثر اور اسی وقت فوری اثر ان کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مریض حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہمیں آرام آتا ہے، فلاں ڈاکٹر سے ہمیں آرام آتا ہے۔ حالانکہ ایسے ہوتا ہے کہ اکثر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہی میڈیسن دیتے ہیں، لیکن مریض کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فوکس ہوتا ہے، اس کے اوپر پورا اعتقاد بن جاتا ہے، اس کا پورا اعتماد جو ہوتا ہے وہی اس کو شفا یاب کر دیتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس سے میڈیسن لوں گا تو مجھے آرام آ جائے گا۔ اسی طرح یہ وظائف ہیں، عملیات ہیں، ہم عام روٹین میں کرتے رہتے ہیں، بس وہ ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، توجہ ہماری نہیں ہوتی، نہ ہمارا یہ اعتقاد ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، اس وظیفے کا مطلب کیا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب، کیا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے اندر کمی ہوتی ہے۔ جب یہ کمی دور ہو جائے گی تو سبھی کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک گروہ، جو ان کا جا رہے تھے کہیں، تو راستے میں ان کو کوئی قبیلے کے اندر بیمار تھا، شدید قسم کا بیمار تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اندر تمام بیماریوں کا علاج ہے، تو ہمارے اس مریض کا آپ علاج کریں تو ہم آپ کو تسلیم کریں گے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دی، تو وہ فوراً ہی شفا یاب ہونا شروع ہو گیا۔ دوستو یہاں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اس نے کوئی چلا کاٹا تھا، اس نے کوئی وظیفہ کیا تھا، کوئی ایسا کام کیا تھا؟ نہیں۔ ان کا اعتقاد، ان کی ایمان کی پختگی اتنی تھی، ان کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ کلام جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اندر یہی اعتقاد کی، اعتماد کی، ایمان کی کمی ہے۔ جب یہ پوری ہو جائے گی تو ہمارے وظائف، ہمارے عملیات جو ہیں اسی وقت بجلی کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے، اتنی تیزی سے، اتنی طاقت سے کام کریں گے کہ اکثر لوگ حیران ہی رہ جائیں گے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ تو گولی کی طرح کام کرتا ہے۔ صرف یہی آپ نے کرنا ہے کہ پڑھائی جو بھی کرنی ہے اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ، یعنی تسلسل کے ساتھ، یہ نہیں کبھی کر لی کبھی چھوڑ دی، اور پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ نے، اس وقت آپ کی توجہ کہیں بٹنی نہیں چاہیے، کہیں بھی آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقوی کا خیال کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال کرنا ہے، طہارت کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ نے وظائف کرنے ہیں، دعا کرنی ہے، صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، ایک تو آپ کی توجہ پوری ہونی چاہیے، دوسرا آپ کی پاکیزگی، طہارت مکمل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا۔ وضو کی خیال کرنا ہے،
وضو بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، کہ جب بندہ وضو کے اندر ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ جب وضو کے اندر ہوتا ہے اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ شہیدوں میں گنا جاتا ہے، اتنا درجہ ہے صرف وضو کرنے سے۔ جب آپ سفر کریں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اپنا، تو وضو کر کے کرنا شروع کر دیں۔ وضو پہ تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن یہ اس کا فائدہ بہت ہے، اس کا بینیفٹ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے توجہ کے ساتھ میری ان باتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ اسی وقت نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے جو عملیات ہیں، آپ کے جو وظائف ہیں وہ فوراً ہی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میرے بھی آپ نے اگر دم سننے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پاکیزگی طہارت کا، نماز پنجگانہ کا پابندی کرنی ہے، اور آپ نے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، اور بے جا کسی کے اوپر غصہ نہیں کرنا، گالیاں نہیں نکالنی، آپ نے ہمبلنس اپنے اندر لے کے آنی ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ ان وظائف کا، ان عملیات کا، ان دعاؤں کا، اور قرآن پاک کے اس جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ہم نے اکٹھے کر کے مجموعہ دم بنایا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کام کرنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنی شروع ہو جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، دوسرے کے اندر شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔